جی ایک سوال ہے کہ جس کو اسلام کا علم ہی نہیں اس کو آخرت میں سزا کیوں ہوگی؟ پوچھنے کا منشا یہ ہے کہ جب اسے معلوم ہی نہیں اسلام کیا چیز ہے، آخرت کیا چیز ہے، جنت کیا چیز ہے، جہنم کیا چیز ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کیا مقام مرتبہ ہے، تو پھر مرنے کے بعد ان کے لیے جہنم اور جنت کا کیا مسئلہ ہے، کیونکہ وہ تو مکلف نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ ہم کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بناتے۔ اور ایک بہت بڑا اصول ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی پر بھی ظلم نہیں ہوگا آخرت میں۔ وما ربک بظلام للعبید، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر رتی برابر بھی ظلم نہیں کریں گے۔ دیکھیے مجنون ہے، دیوانہ ہے، پاگل ہے، ان کا حساب کتاب نہیں ہے، ان کے وہ مکلف نہیں ہے، کیونکہ ان کے اندر عقل ہی نہیں ہے، استعداد نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے۔ تو اس لیے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسے لوگ اگر دنیا میں کہیں پر ہوں جن کو اسلام کی نالج ہی نہ ہو، اسلام کا پتہ ہی وہاں تک نہیں پہنچا، یا یوں کہہ لیں کہ اسلام کی تعلیم ہی وہاں تک نہیں پہنچی، تو وہ معذور ہوں گے وہ۔ چنانچہ یہ ایک الگ بات ہے کہ پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی ہے، ایک الگ بحث ہے، لیکن علی سبیل الفرض سمجھنے کے لیے مثال کے طور پر سمندر کا کوئی ایسا ٹاپو ہے، کوئی جزیرہ ہے، یا افریقہ کا کوئی ایسا جنگل ہے جہاں جو جنگلی قسم کے لوگ انسان رہتے ہیں جنہیں کچھ بھی پتہ نہیں ہے مذہب کے تعلق سے، یا جزیرے میں اس تک اسلام کا پیغام ہی نہیں پہنچا، تو اب ظاہر بات ہے کہ وہ پورے اسلام اور پورے احکام کے مکلف نہیں ہیں۔ ان کے لیے جو کتابوں میں آتا ہے وہ یہ کہ اتنا عقیدہ تو ان کو بھی رکھنا پڑے گا کہ اس کائنات کے نظام کو کوئی چلانے والا ہے، اللہ کی وحدانیت، کیونکہ اللہ رب العزت نے جس انسان کو پیدا کی اتنی عقل اس کو ضرور دی ہے کہ وہ یہ سمجھے گا کہ یہاں شرک نہیں ہے، کفر نہیں ہے، کوئی اس کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، خود بخود یہ وجود میں نہیں آ گئی، بس اتنا ہی ایمان ان سے مطلوب ہے، اتنا ایمان لے آئے بس چلے گا۔ تو اگر فرض کر لیجئے کہ کوئی دنیا میں کوئی ایسا ٹاپو، کوئی ایسا جزیرہ، کوئی ایسا جنگل ہو جہاں انسان بستے ہوں لیکن ان پر اسلام کا ابھی پیغام ہی نہیں پہنچا کہ اسلام کوئی مذہب ہوتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی، ان کو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں اور مر گئے وہ اسی میں، تو اللہ کی طرف سے ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ جو جتنا مکلف ہوتا ہے اسی اعتبار سے اس پر حکم لگتا ہے۔ جیسے بھی ہم نے مثال دی کہ کوئی پاگل ہے، دیوانہ ہے، مجنون ہے، ظاہر بات ہے کہ وہ نمازیں نہیں پڑھتا، وہ ناپاک رہتا ہے نماز، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو جس بندے کو پتہ ہی نہیں ہے وہ اس حکم کا مکلف بھی نہیں ہے۔ ہاں اگر اس کو جتنی اس کو تعلیم پہنچے گی اتنا وہ مکلف ہوتا جائے گا۔ اسی کو ایک ویڈیو میں بھی ہم نے بات کی وضاحت کی ہے کہ انسان کا جو آخرت میں جو حساب کتاب ہوگا وہ اس کے عقلی استعداد کے اعتبار سے ہوگا، جتنی اس کی عقل، جتنی اس کی سمجھ، اسی اعتبار سے بقدر عقولہم کا لفظ آتا ہے، ان کی عقلوں کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ حساب کتاب کا معاملہ کریں گے۔ تو اب اس دنیا آج کے وقت میں کوئی ایسی جگہ ہے کہ نہیں، وہ ہماری بحث نہیں ہے، لیکن علی سبیل الفرد کا مطلب تھوڑی دیر ہم مانے لیتے ہیں کہ اگر کوئی دنیا میں ایسی جگہ موجود ہے جہاں اسلام کی تعلیم نہیں پہنچی، وہ نہیں جانتے کہ اسلام کیا ہے، قرآن کیا ہے، اور اسلام کے عقائد و تعلیمات کیا ہیں، تو وہاں ان چیزوں کا وہ مکلف نہیں ہے، اور ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ایسا ظلم کا معاملہ نہیں کرے گا کہ ان کو جہنم میں ڈال دے گا۔ بس وہ جس حد تک ان کی عقل ہے اور جس حد تک ان کو اللہ پر ایمان لانا چاہیے بس اتنا ہی وہ مکلف ہوں گے۔ تو آپ کا جو یہ سوال ہے کہ جس کو اسلام کا علم ہی نہیں اس کو آخرت میں سزا کیوں ہوگی، تو کون کہتا ہے کہ سزا ہوگی؟ ان کو آخرت میں سزا نہیں ہوگی۔